السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی کی ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ لوگ میں حاضر ہوں۔ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کنٹینجنٹ ٹرانسفر آف سروائیورس۔ دوسرا یہ جو ہے سیکشن 24 ہے، اس کے بعد جو ہے کنڈیشنل ٹرانسفر۔ سب سے پہلے میں یہاں پر چھوٹا سا ریکویسٹ آپ لوگوں سے کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کائنڈلی گو اہیڈ اینڈ سبسکرائب اور چینل۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ یعنی کنٹینجنٹ ٹرانسفر آف سروائیورس، ایسے لوگوں کے درمیان ٹرانسفر جن کے حقوق کا تعین اس وقت کیا جائے گا یا ان کے حقوق کا تعین یعنی یا ان کو پراپرٹی انتقال ٹرانسفر اس وقت ہوگی جب وہ کسی غیر معینہ مدت میں زندہ ہوں۔ میں یہاں پہ اگزامپل سے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، کنٹینجنٹ ٹرانسفر کا کیا مطلب کوئی بھی ایسی شرط یا کوئی بھی ایسی کنڈیشن جو یعنی ہیپن بھی ہوگا یا ہیپن نہ بھی ہو، یعنی وہ واقع بھی ہو سکتا ہے یا واقع نہیں بھی ہو سکتا ہے، ایسی کنڈیشن کنٹینجنٹ اسے کہتے ہیں۔ یعنی کنٹینجنٹ ٹرانسفر ٹو سروائیورس، یعنی کنٹینجنٹ ٹرانسفر ان لوگوں کے لیے جو سروائیو کرتے ہیں کسی غیر معینہ مدت تک یا کسی غیر معینہ مدت میں۔ تو چلیے میں اگزامپل سے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ ایک کے پاس پراپرٹی ہے، یہ ایک ایسی سیکشن ہے کہ بالکل بکواس ہے، اس کو یا تو ٹی پی اے سے نکال دینا چاہیے جہاں تک میرا خیال ہے، یا اس کی کیا ضرورت ہے، یا اس کو اپڈیٹ کرنی چاہیے۔ فضول سیکشن ہے۔ بہرحال جو کچھ اس میں ہے وہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اے جو ہے، اے کی پراپرٹی ہے، بی کو ٹرانسفر کرتا ہے فار لائف، یعنی لائف انٹرسٹ اس کو دے دیا کہ کہا کہ بھئی آپ انجوائے کرو، ساتھ میں سی بھی ہے ڈی بھی ہے، دونوں زندہ ہے، سی بھی زندہ ہے ڈی بھی زندہ ہے، اور کہتا ہے کہ سی کے وفات کے بعد یہ پراپرٹی ڈی کے بعد چلی جائے گی، ڈی کے وفات کے بعد ای کے پاس چلی جائے گی۔ ابھی بات یہ ہے کہ یہ پراپرٹی ابھی بی کے پاس آئی ہے، جو ہے لائف انٹرسٹ یہ انجوائے کر رہا ہے۔ ایسا ہوا ہے کہ یہ بندہ بیچ میں سے اڑ گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، ڈی اللہ کو پیارا ہو گیا، اڑ گیا۔ ابھی جو ہے اس کے زندگی میں یعنی اس کے وفات سے پہلے، یعنی یہ تو لائف انجوائے کر رہا ہے نا، لائف انٹرسٹ، جو بی جو ہے یہ ابھی زندہ ہے، صرف یہ اڑ گیا، یعنی اس کے بیچ میں سے اڑنے کی وجہ سے اس کے انٹرسٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور یہ انجوائے کرے گا۔ ابھی بات کچھ الگ ہے، یہاں پہ بہت سارے شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے، بہت ساری ایمبیگوٹی جو ہے کریٹ ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ بھئی ایک بندہ پراپرٹیز کو لائف انٹرسٹ دے رہا ہے، لائف انٹرسٹ تو اس کو دے رہا ہے، اس لیے اس سیکشن کو میں اس لیے بکواس کہتا ہوں، اس کو لائف انٹرسٹ دے رہا ہے، پراپرٹی اس کو ٹرانسفر ہو گئی، پراپرٹی اونرشپ سارا کچھ اس کو ٹرانسفر ہو گئی، پھر ان دونوں کو ٹرانسفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ اس کو بھیج دے تو پھر کیا ہوگا؟ ان دونوں کا انٹرسٹ کہاں جائے گی؟
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سیکشن کو یہاں سے اڑا دینی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے کنڈیشنل ٹرانسفر، دیکھیں کنڈیشنل ٹرانسفر سیکشن 25 ایک کنڈیشنل ٹرانسفر ہے، ایک ریسٹرکشن ریپوگننٹ ٹو انٹرسٹ کریٹڈ. سیکشن 11 ہے اور سیکشن 25 دونوں کو ملا کر ہم پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں جتنے بھی امبیگوٹی ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. دیکھیں سیکشن 11 میں کہتا ہے کہ اگر آپ نے پراپرٹی ٹرانسفر کر دی اور ٹرانسفر ہو گئی پراپرٹی، انٹرسٹ کسی کے حق میں کریٹ ہو گیا، لیکن اس کے بعد یعنی کسی کو آپ نے ٹرانسفر کر دی، ٹرانسفر کرنے کے بعد آپ کوئی بھی ایسی شرط نہیں لگا سکتے جس کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچاتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں، ٹرانسفر کر دیا ہے اور پھر کنڈیشن لگاتا ہوں کہ بھئی آپ اس کو فردر کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے، تو یہ ٹرانسفر سیکشن یہ وائڈ کنڈیشن ہے. یعنی اس سے یعنی ٹرانزیکشن ویلڈ ہے، لیکن یہ جو وائڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کنڈیشن وائڈ ہے. ابھی بات یہ ہے سیکشن 25 میں کیا کہتا ہے؟ سیکشن 25 میں کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی یعنی کنڈیشن لگا سکتے ہیں، یعنی کنڈیشن آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ پراپرٹی ٹرانسفر کر رہے ہو. فار ایگزامپل میں آپ کو پراپرٹی ٹرانسفر کر رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سیکشن میں اس طرح کے یعنی باتیں نہیں ہوئی ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ عمرہ کر کے آئیں گے تو پراپرٹی میں آپ کو کیا کروں گا؟ گفٹ کروں گا، ٹرانسفر کروں گا. کنڈیشن ویلڈ ہے، کوئی ایسی یعنی کنڈیشن یعنی غلط کنڈیشن نہیں ہے، انلیگل نہیں ہے، اگینسٹ پبلک پالیسی نہیں ہے، یا امپوسیبل ٹو پرفارم نہیں ہے، بالکل آسان کنڈیشن ہے. ایسی کنڈیشن جو ہے ویلڈ کنڈیشن. یا میں کہتا ہوں کہ بھئی میں آپ کو یہ پراپرٹی ٹرانسفر کروں گا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک مسجد بنانا ہے، ویلڈ کنڈیشن. یا ایک مندر بنانا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ویلڈ کنڈیشن ہے. ابھی بات یہ ہے سیکشن 25 میں کہتا ہے آپ کنڈیشنل ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن کوئی بھی ایسی کنڈیشن نہیں لگا سکتے جو کہ وہ اگینسٹ پبلک پالیسی ہو، وہ امپوسیبل ٹو پرفارم ہو، یا وہ انلیگل ہو، یعنی اگینسٹ لا. دیکھو یہاں پہ بات سمجھنے کی ہے. ایک سیکشن 11 ہے جس میں ایک پراپرٹی ٹرانسفر ہو گئی ہے، اس کے بعد اگر میں نے یعنی ٹرانسفر میں نے آپ کو کر دی اور آپ نے کنڈیشن فلفل نہیں کیا اور جو کنڈیشن تھی وہ وائڈ تھی، جب وہ وائڈ تھی اور میں آپ کے خلاف عدالت میں گیا تو پھر یعنی میں نے اس کنڈیشن کو یعنی عدالت جج کے سامنے پیش کر دیکھا میں نے پراپرٹی تو اس کو ٹرانسفر کر دی، یہ کنڈیشن فلفل نہیں کر رہا ہے اور کنڈیشن جو ہے انلیگل ہے، تو اس وقت جو ہے میری جو درخواست ہے وہ جج ریجیکٹ کرے گا. ابھی بات یہاں پہ یہ ہے کہ میں نے پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کی ہے، سیکشن 25 میں پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوئی، پہلے ہی کنڈیشن لگ گئی ہے. ایسی کنڈیشن جو انلیگل ہو، جو ایسی کنڈیشن امپوسیبل ٹو پرفارم ہو، ایسی کنڈیشن ہو جو اگینسٹ پبلک پالیسی ہو. ایگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جناب میں پراپرٹی اس وقت آپ کو ٹرانسفر کروں گا جب آپ فلاں بندے کا مرڈر کریں گے. ابھی آپ گئے جا کے اس بندے کو قتل کر دیا اور آ گئے میرے پاس کہ بھئی میں نے تو قتل کر دیا، پراپرٹی مجھے ٹرانسفر کر دو. تو میں کہوں گا اگر میں نے فار ایگزامپل میں نے انکار کر دیا، پراپرٹی آپ کو ٹرانسفر نہیں کر دیا، آپ عدالت چلے گئے، عدالت جا کے آپ جج کے سامنے کہتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں، دیکھو اس نے مجھے یہ کنڈیشن مجھے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو پراپرٹی ٹرانسفر کروں گا اور میں نے اس کی وجہ سے بندے کو مار دیا.
تو آپ کو پر یعنی کرمنل چارجز لگیں گے. پراپرٹی آپ کو ٹرانسفر ہونے کے بجائے آپ کو کرمنل چارجز آپ پر لگیں گے اور آپ چلے جائیں گے جیل. یہ کیا ہو گیا؟ پراپرٹی نہ آپ کو پراپرٹی ٹرانسفر ہو گئی بلکہ اس کے باوجود یعنی آپ کو جیل ہو گئی. ابھی بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ امپاسبل ٹو پرفارم. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے مرغی کا دودھ لے کر آئیں گے تو میں آپ کو اپنی جائیداد ٹرانسفر کروں. دیکھو آپ کی ذہن مانتا ہے کہ یہ کنڈیشن فلفل ہوگی. دنیا مانتی ہے کہ مرغی سے یا مرغا سے یا مرغے سے دودھ نکلتا ہے. پاسبل ہے؟ امپاسبل. فار ایگزامپل آپ کہیں سے کوئی ایسی دودھ لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو مرغا یا مرغی کا دودھ ہے اور آپ اس بنیاد پر مجھ سے پراپرٹی طلب کرتے ہو کہ بھائی میں نے افریقہ میں جا کے یہ جو ہے دودھ لائی ہے, میرے 3-4 لاکھ روپے ویزے پہ خرچ ہوئے ہیں. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ افریقہ میں جو کیا ہے ہین ہے یا جو مرغیاں ہیں وہ دودھ بھی دیتی ہیں. تو پھر آپ عدالت جاتے ہیں اس دودھ کو لے کے, تو پھر عدالت بھی کہے گا کہ بھئی یہ جو جس بندے نے آپ پر کنڈیشن لگائی ہے وہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے لگائی ہے, اس کا کوئی ارادہ نہیں پراپرٹی آپ کو ٹرانسفر کرنے کا, کیونکہ آپ کی اس نے جو کنڈیشن لگائی ہے وہ امپاسبل ٹو پرفارم ہے. ابھی آتے ہیں اگینسٹ پبلک پالیسی. میں کوئی بھی ایسی کنڈیشن لگاتا ہوں جو اگینسٹ پبلک پالیسی ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے اپنے والد کی نافرمانی کرنا ہے تب میں پراپرٹی آپ کو ٹرانسفر کروں گا, یا میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو پراپرٹی اس وقت دے دوں گا جب آپ اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ہی دفعہ 3 طلاق دیں, تو یہ اگینسٹ پبلک پالیسی ہے. تو کوئی بھی ایسی کنڈیشن اگینسٹ پبلک پالیسی ہو, اگینسٹ کیا ہو, اگینسٹ لا ہو یا اگینسٹ یا امپاسبل ٹو پرفارم, یہ 3 کنڈیشن ہو تو پھر آپ پراپرٹی آپ کو ٹرانسفر اور آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ بھئی عدالت میں جا کے آپ کو کوئی انٹرسٹ کریٹ نہیں ہو گیا, کیونکہ آپ نے انلیگل کام کی ہے, اگینسٹ پبلک پالیسی کام کی ہے اور کوئی ایسی ذمہ داری آپ پر ڈال دی گئی تھی جو امپاسبل ٹو پرفارم تھی. تو یہ تھا جناب آج کا لیکچر. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے. مجھے بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. بائے.